پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام شہزادی اینی اور دوسری کا نام شہزادی ماہا تھا۔ بادشاہ اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت لڑکوں کی طرح کی تھی۔ دونوں شہزادیاں بہت بہادر اور جنگجو تھیں۔ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہر دم کوشاں رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا ملک دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ ملک کے تمام لوگ اپنے بادشاہ اور شہزادیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی ملک میں ایک جادوگرنی رہتی تھی جسے لوگ فتنہ جادوگرنی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ بہت چالاک اور عیار تھی۔ لوگوں کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اسی وجہ سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ دونوں شہزادیاں مل کر گشت پر نکلیں۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئیں۔ جنگل میں سورج کی کرنوں میں جنگل کی ہر چیز سنہری دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں شہزادیاں بڑی حیران ہوئیں۔ انہوں نے یہ جنگل پہلی بار دیکھا تھا۔ شہزادی اینی کہنے لگی، چلو اندر جا کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ دونوں شہزادیاں جنگل کے اندر داخل ہو گئیں۔ شہزادی اینی کو پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے شہزادی ماہا سے کہا، مجھے شدید پیاس لگی ہے، آؤ جنگل میں پانی ڈھونڈتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو پانی ضرور ملے گا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئیں کہ انہیں پانی کا ایک چشمہ نظر آیا جس کا صاف و شفاف پانی نظر آ رہا تھا۔ شہزادی اینی نے جلدی سے پانی پینے کے لیے چشمے کی طرف قدم بڑھائے تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ شہزادی ماہا نے اسے روکا لیکن وہ سنی انسنی کرتی ہوئی پانی پینے چلی گئی۔ چشمے کے پاس پہنچ کر شہزادی نے پانی پی لیا، مگر یہ کیا، پانی پیتے ہی وہ سونے کی بن گئی۔ شہزادی ماہا بڑی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے جس سے شہزادی اینی دوبارہ سے صحیح ہو جائے۔ سوچ کر جب شہزادی کو کوئی تدبیر نہ سوجھی تو وہ واپس محل کی طرف چل دی تاکہ وہاں جا کر شاہی نجومی سے مشورہ کر کے کوئی راہ ڈھونڈ سکے۔ محل پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی۔ بادشاہ شہزادیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ انہوں نے شہزادی ماہا سے دیر سے گھر آنے کی وجہ دریافت اور شہزادی اینی کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تو شہزادی ماہا نے بادشاہ کو ساری کہانی سنا دی، جسے سن کر وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اسی وقت شاہی نجومی کو بلایا۔ شاہی نجومی حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ وہ طلسمی آئینے میں دیکھ کر بتائے۔ نجومی نے طلسمی آئینہ نکالا اور تھوڑی دیر اس میں دیکھنے کے بعد بولا، بادشاہ سلامت، وہ جنگل جس میں شہزادی اینی قید ہے فتنہ جادوگرنی کا ہے۔ شہزادی کو اگر سنہری پھول والی انگوٹھی پہنا دی جائے تو شہزادی اصل حالت میں واپس آ سکتی ہے۔ نجومی سانس لینے کے لیے رکا تو شہزادی ماہا نے اس سے پوچھا کہ سنہری پھول والی انگوٹھی کہاں سے ملے گی؟ نجومی نے اسے بتایا کہ وہ انگوٹھی پریوں کی ملکہ صوفیہ پری کے پاس ہے اور وہ ہر چاند کی 14 تاریخ کو کوہکاف سے روح بدل کر یہاں آتی ہے۔ یہ کہہ کر نجومی خاموش ہو گیا۔ شہزادی ماہا نے نجومی سے پوچھا کہ اگر پریوں کی ملکہ کو تلاش کیا جائے تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ صوفیہ پری ہے؟ نجومی نے اسے بتایا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ سنہری ہے، بس یہی ایک نشانی ہے جس سے صوفیہ پری کو پہچانا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے نجومی کا شکریہ ادا کیا اور اسے انعام دے کر رخصت کر دیا۔ اتفاق سے آج چاند کی 14 تاریخ تھی۔ شہزادی ماہا اپنے گھوڑے پر بیٹھی اور ملکہ پری کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بہت دور نکل آئی۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود دوسرے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اسے ایک آواز سنائی دی جو بہت ہی قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادی اٹھی اور آواز کی جانب چل دی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا ماجرا ہے۔ شہزادی نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا کھڑی ہے اور ایک شیر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہزادی نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور شیر پر ٹوٹ پڑی اور چند ہی لمحوں میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ بڑھیا نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ اچانک شہزادی کو خیال آیا کہ کہیں یہ صوفیہ پری تو نہیں۔ اس نے بڑھیا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ سنہری رنگ کی تھیں۔ شہزادی ماہا نے صوفیہ پری کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ صوفیہ پری ہیں نا؟ پریوں کی ملکہ، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ صوفیہ پری جلد ہی اپنی اصلی شکل میں آ گئی اور بولی، پیاری شہزادی، میں تو تمہیں آزما رہی تھی، تم میری آزمائش پر پوری اتری ہو، لہٰذا اپنی فرمائش بتاؤ میں پوری کروں۔ شہزادی ماہا نے صوفیہ پری کو فتنہ جادوگرنی کے سنہری جنگل اور شہزادی اینی کے بارے میں بتایا۔ صوفیہ پری بہت رحم دل تھی۔ اس نے شہزادی سے کہا، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ شہزادی ماہا نے کہا، مجھے آپ کی سنہرے پھول والی انگوٹھی چاہیے تاکہ میں اسے شہزادی اینی کی انگلی میں پہنا سکوں
اور شہزادی اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ صوفیہ پری نے شہزادی اینی کو اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر دے دی۔ شہزادی نے پری کا شکریہ ادا کیا اور انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ پھر صوفیہ پری واپس پرستان روانہ ہو گئی۔ شہزادی اپنے گھوڑے پر بیٹھی اور سنہری جنگل کی طرف چل دی۔ جنگل میں پہنچ کر شہزادی نے انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار کر شہزادی اینی کی انگلی میں ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ شہزادی اینی نے شہزادی ماہا کا شکریہ ادا کیا اور اس سے معافی بھی مانگی، اور اس نے عہد کیا کہ وہ اب شہزادی ماہا کی ہر بات مانا کرے گی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ اچانک وہاں فتنہ جادوگرنی آ گئی اور غصے سے شہزادیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزادی ماہا آگے بڑھی تاکہ وہ جادوگرنی کو ختم کر سکے، لیکن شہزادی اینی نے اس کو روک دیا اور خود آگے آ گئی۔ جادوگرنی سمجھی کہ شاید شہزادیاں اس سے ڈر گئی ہیں، اس لیے وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اتنے میں شہزادی اینی نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس کا سر اڑا دیا۔ جادوگرنی کے ختم ہوتے ہی ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ دونوں شہزادیاں وہاں سے نکل آئیں اور اپنے محل کی طرف چل دیں۔ محل میں شہزادیوں کا شاندار استقبال ہوا۔ بادشاہ نے بہت سی خیرات غریبوں میں تقسیم کی اور ملک میں 3 روزہ جشن کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں بھی خوشیاں منائی گئیں۔ لوگ ظالم جادوگرنی کے ختم ہونے پر بہت خوش تھے اور اپنی شہزادیوں کے لیے دعا گو تھے۔